عليم حكيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آپ کے سامنے کچھ پریکٹیکلی طور پر جو اسکولس کے اندر ہم محنت کر رہے ہیں، خود میں ایک اسکول کے اندر محنت کر رہا ہوں، کیا کیا پرابلم فیس کر سکتے ہیں ٹیچرس، پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس. ایک چیز یہ ہے، فل دا گیپ بٹوین ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اینڈ پیرنٹس. ہمارا ٹیچرس، اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کا تو ایک گیپ اتنا زیادہ ہو گیا کہ بچہ وہ گیپزم کو، کنیکٹیوٹی کو دوسری جگہ بھی. پیرنٹس کیا تھی کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا. پیرنٹس گلا کرتے ہیں ٹیچرس کی ذمہ داری ہے، ہم نے تو ایڈمیشن کرا دیا کہ اب ٹیچر سنبھال لیں گے، کھلائیں کی ذمہ داری ہے تربیت کرنے کی. نہیں، یہ غلط بات ہے. دو طرف سے بھی تربیت کا ماحول ہونا ضروری ہے. ہم نے پریکٹیکلی طور پر دیکھا ہے ٹیچرس اسکول کے اندر اچھی تربیت کر رہے ہیں، لیکن وہ ماحول پیرنٹس کی طرف سے نہیں مل رہا. امی کا کام یہ ہوتا ہے کہ کھانا پکانا، کپڑے دھونا، اپنی ضروریات کو اور اپنے شوہر کی ضروریات، گھر والوں کی ضروریات کو پوری کرنا اور سو جانا. بچے کو وقت ہی نہیں دے رہے، بچے کے پاس بیٹھے نہیں ہو، بچے کو سن رہے نہیں. بچہ کیا چاہتا ہے؟ بچہ بھی چاہتا ہے کہ میرے امی ابو میرے ساتھ بیٹھے، کوئی ہنسی مذاق کرے، میرے ساتھ کھیلے. یہ چاہتا ہے بچہ. اس کی سائیکالوجی کو ہم سمجھے. چھوٹا بچہ کیا چاہتا ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ ہم رہتا ہے. جیسا مولانا نے بولا کہ موبائل کے بارے میں، امی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ موبائل کسی بھی حالت میں میرے بچے کو نہ دے. ابا اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں بچیوں سے، وہ تھوڑا آ کر لاڑ پیار سے ابا کے پاس جاتی ہے تو ابا کیا کرتے ہیں، فوراً اس کو موبائل میں یوٹیوب نکال لیتے ہیں، فلانی چیز ڈال کے دے دیتے ہیں. تو یہاں پر دونوں کی سوچ ایک ہونی ضروری ہے. امی نے روکا تو ابا نے بھی روکنا ضروری ہے. اگر ابا روک رہے ہیں، امی نہیں روک رہے، امی یہ سمجھیں گے میرے کام میں دخل اندازی کرے گا بچہ، اسی کو موبائل دے کر بٹھا دیں گے. تو یہاں پر اس کا ایفیکٹ بچے کے اوپر پڑے گا کہ ہماری دونوں کی سوچ، فادر اور مدر کی. ہم نے اس کو سوسائٹی کے اندر کیسا، معاشرے کے اندر کیسا برتاؤ کرتا ہے، اس کو تو ہم نے ایجوکیشن ہی نہیں سمجھا، تعلیم نہیں سمجھا ہے. بس انگلش اچھا پڑھ رہا ہے، میتھ میں سبسٹریکشن، ملٹیپلیکیشن، ایڈیشن کرنے آ رہا ہے اس کو، یہ چالاک بچہ ہے. اس کے مارکس اچھے آ گئے تو وہ سمجھے گا یہ چالاک بچہ ہے. اس کے ٹیلنٹ کو ہم مارکس میں ڈھونڈ رہے ہیں. ہماری سوچ ہے، اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں ہم. یہ غلط نہیں ہے. آپ خود آپ سوچئے کہ میرے بچے کا میں ٹیلنٹ میرے بچے کے مارکس میں ڈھونڈتا ہوں، اس کے بیہیویئر میں نہیں ڈھونڈتا. سوسائٹی کے ساتھ اس کا برتاؤ، ایلڈرس، ریسپیکٹ ٹو ایلڈرس، ریسپیکٹ ٹو پیرنٹس، ریسپیکٹ ٹو سسٹر بردرس، بھائی بہن کے ساتھ کیسا رہے، یہ بھی ایجوکیشن ہے. ایک آدمی نے ایک مولانا کے پاس گئے، جا کر کہنے لگے کہ میری بہو ہے کہ وہ ان ایجوکیٹڈ ہے. تو مولانا نے کہا کہ گھر کا کام کر لیتی ہے؟ ہاں، گھر کا کام تو الحمدللہ کر لیتی ہے، باقی صفائی کر لیتی ہے، بڑوں کی عزت کرتی ہے. پیرنٹس کا بچوں سے ہوگا کنیکٹیوٹی. جو گیپ ہے اس کو فل کرنا ہے، جو بچوں کے اور پیرنٹس کے درمیان. یہ کس کے ساتھ جا رہا ہے باہر، کیا کھیل رہا ہے، اس کو بھی ہم آبزرو کریں. کیا کھا رہا ہے، اس کو بھی ہم آبزرو کریں. باہر سے کیا بات سیکھ کر آ رہا ہے. جب بیٹھیں گے بچے سے بات چیت ہوگی تو معلوم ہوگا کہ بچہ میرا کیا سیکھ کر آ رہا ہے. اگر ایک پیرنٹ بلا کر بچے کو محبت سے، بیٹا یہاں پر بیٹھو، آج آپ کے ٹیچرز آپ کو کیا سکھائے یہ بتاؤ. اگر آپ بولو گے یہ سیکھے ہو تو آج میں آپ کو یہ چیز دلاؤں گی، یہ چیز دلاؤں گی. میرے ساتھ پریکٹیکل ہوا ہے، میں چیزوں کو بول رہا ہوں. پیرنٹس بھی آ کر میرے ساتھ گلا کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ موبائل ہی نہیں چھوڑتا، کیا کریں، اس کا ریزن کیا ہے. میں سب سے پہلے ان کو سوال کیا، آپ موبائل دیکھتے ہیں؟ ہاں میں دیکھتا ہوں. آپ کی اہلیہ دیکھتی ہے؟ ہاں دیکھتی ہے. تو بچہ کہاں سے موبائل چھوڑے گا؟ ماں کام کے ختم ہونے کے بعد موبائل لے کر وہی چیز کر رہے ہیں، اس کی طرف آئے گا بچہ. جہاں پر شہد رہتا ہے مکھیاں وہیں پر جڑیں گی، جہاں پر میٹھی چیز رہتی ہے وہیں پر مکھی آئے گی. اسی طرح بچے، اور یہ اسکرین جو چیز ہے نا، بچہ بار بار دیکھے گا. چیز دیکھو،
اس کے لیے ضروری ہے ہم اس چیز سے روکیں. کب ہوگا؟ جب اٹیچمنٹ ہوگا، جیسا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اٹیچمنٹ، ایسا کنیکشن کہ ایک صحابی زنا کرنے کی اجازت دینے کے لیے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا اٹیچمنٹ تھا اور کیسا روکے تھے وہ. یہ کنیکشن ہمارا ہو پیرنٹس اور بچوں سے، اور ٹیچر سے بھی یہ کنیکشن ہو. ٹیچر سے بھی شیئر کرے بچے، رول ماڈل بنے ٹیچر بھی. ہمارے اندر یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو بچہ نہیں سیکھے گا. اس کے لیے آپ خاص کر اس کے اوپر توجہ دیجئے کہ ہمارے چاہے عالم صاحب ہو، چاہے مفتی صاحب ہو، چاہے میں ٹیچر ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، کہ آج سب کے ساتھ یہ نیگلیجنسی ہو رہی ہے. بزی رہتے ہیں، اسکیڈول اتنا بزی ہو گیا ہے کہ بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے. تو اس کے لیے وقت دینا ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اگر آپ وقت نہیں دیں گے تو آپ کا بچہ دوسری جگہ وقت لگائے گا. اب بعد میں روئیں گے یہ کیسا ہو گیا، میں وقت نہیں دیا. اور دوسری جو چیز ہے ہماری توجہ. 2 یا 3 مہینے میں کام کیا کہ وہاں پر غیروں کے بچوں کو اور ان کے پیرنٹس کو میں آبزرو کیا. باقاعدہ لیسٹ بنائے ہوئے ہیں ہمارے بچے کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے. ٹائم ٹیبل بنائے ہیں، فلانی چیز بچہ کھائے گا. اور بچوں سے بھی پوچھتے ہیں پیرنٹس، بیٹا آپ کو کیا پسند ہے. اس کے اوپر ایڈوکیشن کے اوپر بچہ کمزور ہو جائے گا. کمزور ہوگا تو پڑھائی کے اوپر دھیان نہیں ہوگا. ہمارا جو مشغلہ، ہمارا جو وقت زیادہ کہاں لگے گا؟ ہاسپٹلس کے اندر بچے کو لے کر پھریں گے. اس کے اوپر ہم توجہ دیں کہ ہمیں اچھا سے اچھا ان کو نیوٹریشن فوڈ دینا ہے. ڈرائی فروٹ کھلا سکتے ہیں، دودھ. کوئی بھی پیرنٹس بچے کو ملک پلا کے، گھر سے دودھ پلا کے نہیں نکالتے بچے، مطلب اسکول. ایسا ہوتا ہے پیرنٹس ایسا تھک جاتے ہیں، صبح میں لیٹ اٹھتے ہیں، جلدی تیار کرتے ہیں بچوں کو، ہوٹل سے کھانا منگا کر بھیج دیتے ہیں. چلو آپ بچے کی ہیلتھ کے اوپر کیا افیکٹ پڑے گا آپ کو پتہ نہیں. بہت ضروری ہے. اگر ہم نیوٹریشن کے اوپر فوکس نہیں کریں گے، اس کے اوپر توجہ نہیں دیں گے تو چاکلیٹس. ہماری اسکول کا ایک بچہ، میں جب بیگ چیک کر رہا تھا بچوں کی کہ لنچ کے اندر کیا لے کر آئے، میں دیکھا تو کم سے کم 10 پیکٹ کرکرے کے تھے، چپس کے. اب بچہ یہ لنچ میں کھائے گا چپس تو کیا بنے گی اس کی. اور پیرنٹس آ کر گلہ کرتے ہیں ہماری بات ہی نہیں سنتا. تو اس کے اوپر ضروری ہے، ہم نے اس کو ایڈوکیشن تعلیم ہی نہیں سمجھا. اور جو تیسری چیز ہے بہت ضروری، لینگویج ہے. ہماری بات چیت بچوں سے گالی دے کر بات کریں گے، ایک دن آئے گا گالی دے کر ہی بات کریں گے. بچہ اگر اسکول کے اندر کوئی بچہ ہارڈ لینگویج یوز کرنے والا ہے تو اس کا اثر بچے کے اوپر اتنا پڑے گا، سنتے وہ بھی آ کر گھر کے اندر یہی بولے گا. لینگویج کے اوپر بھی ہم کام کرنا ضروری ہے. کیسی لینگویج ہو ہماری. بڑوں سے جب بات کریں تو لینگویج کیسی ہو، پیرنٹ سے بات کریں تو لینگویج کیسی ہو اس کی بچے کی. چھوٹوں سے بات کریں تو لینگویج کیسی ہو. ہمارے سامنے ہے نمونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیسا بات کرتے تھے. جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سلام کرتے تھے. اگر ہم سلام میں پہل کریں گے ہمارا بچہ سلام کرنے والا بنے گا. اس کے لیے لینگویج کے اوپر بھی ہم امپورٹنٹ دینا ہے. بچہ کیا لینگویج یوز کر رہا ہے، آرے جارے جو ہماری لینگویج میں بولتے ہیں، آگے جا کے اس کے بار بار سننے کے بعد وہ لینگویج دہرائے گا. تو آپ تب بولیں گے ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کہ کیسی بات کر رہا ہے. ہم نے تو ہمارے گھر کے اندر یہ بات نہیں کرتے ہم. اب دیکھیے اسکول کے اندر کہیں بات ہو رہی ہے، ٹیچر سے جا کر ملیے، ایچ ایم سے جا کر ملیے کہ فلاں ہمارا بچہ، ہمارے گھر کے اندر تو یہ بات نہیں ہوتی لیکن اسکول سے کئی چیز سیکھ کر آ رہا ہے. وہاں پر بھی توجہ ہو، ٹیچرس کی بھی یہ توجہ ہو. بہت ذمہ داری ہے ہمارے اوپر. ہم خالی ایک انگلش اسکول میں، اسلامک اسکول میں ایڈمیشن کرا کے مطمئن ہو کر بیٹھے ہیں ہمارا بچہ ماشاء اللہ تربیت اچھی ہو رہی ہے، اچھا اسلامک اسکول میں ہے، انگلش بھی سیکھ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. اب تو ایک بہانہ ہے ٹیوشن کا، بچہ ہماری بات نہیں سنتا. یہ ہماری بہت بڑی نیگلیجنسی ہے. خاص کر جو مدر بیٹھے ہیں ان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کے اوپر. مرد تو باہر رہتے ہیں، ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، لیکن گھر کے اندر زیادہ تر اوقات جو زیادہ وقت لگتا ہے وہ مدر
قدر کا لگتا ہے. آپ کی ہر چیز کو آبزرو کریں گے, ہر چیز. ایک اسکول کا واقعہ بولتا ہوں کہ میرے اور آپ کے واسطے بہت زیادہ ایک فکر کی بات ہے. ایک اسکول میں بچہ پڑھ رہا تھا, کرسچن کی اسکول. تو تعلیم ایسی معیاری تعلیم تھی کہ مجبوراً ہمارے لوگوں کو بھیجنا پڑا. 1 سال گزر گیا, 2 سال گزر گیا, اتنا افیکٹ پڑا جب باپ اور بچہ گھومنے کے لیے صبح میں نکلے تو بچے کو ایک ضرورت حاجت پیش آئی ریسس کی, پیشاب کرنے کی. تو بچہ گیا, کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا. تو توجہ نہیں تھی, اتنی ذمہ داری تھی کاموں کاج کی, بچے کے اوپر توجہ نہیں, کیا پڑھ رہا ہے, کیا سیکھ کر آ رہا ہے, ٹائم وقت نہیں دیے. تو بعد میں سر پکڑ کر رونے لگے ہو کہ کتنی بڑی میرے کا نام مہاتما گاندھی جی ہے. 5th اسٹینڈرڈ کا بچہ باپ کو پوچھ رہا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مہاتما گاندھی جی ہے. ایسا ہے, مجھے پتا نہیں ہے نا کتنا افیکٹ پڑ رہا ہے, سوچو. اس کے لیے ضروری ہے ہم وقت دیں بچوں. اس کے لیے آپ لکھیں ایسا وقت دیں گے. ہم فون کر کے بھی بات کیے, جیسا آپ بولے تھے الحمدللہ ہم نے کام شروع کیا. 2 مہینے کے اندر تھوڑے بچے ماشاءاللہ وہ گھر کے باہر نہیں نکلتے, کھیلنے کا وقت رہتا ہے جاتے ہیں, بعد میں پیرنٹس کے ساتھ کھیلنے لگتے ہیں. اور موبائل کے واسطے ایک چیز, آپ بار بار موبائل کو اس چیز کو روکیں گے, نہیں دیں گے, تو اس کا آلٹرنیٹ بھی آپ کو سوچنا ضروری ہے. کچھ کھیلنے کی ایسی چیز دیں ہم, بچہ اس کے اندر مشغول ہو جائے. فزیکل بیٹ اسے جو پسند چیز ہے تو بچہ ضدی بنے گا. اس کے لیے آپ زیادہ فوکس کریں. خاص کر میں بھی پیرنٹ ہوں, میرا بچہ بھی ہے, خود میں یہ حالات سے گزرا ہوں. میری اہلیہ موبائل سے روکتی تھی, لیکن جب میں اسکول سے جاتا تھا تھک کر تھوڑی دیر بیٹھ جاتا تھا تو موبائل لے کر بیٹھتا تھا. امی کو جا کر میرا بیٹا موبائل پوچھتا ہے, امی منع کر دیتے میرے پاس آ جاتا ہے, اتنا محبت سے آ کر گود میں بیٹھ جاتا. ابو جی آپ کہاں گئے تھے, ضرور. جب ہم رکھ لیں گے دوسری چیز میں مشغول کر دیں, بار بار منع کرنا ہے, رونے دیجیے اس کو, روئے گا 10-15 منٹ رونے دیجیے, لیکن یہ چیز سے تو بچ جائے گا انشاءاللہ. یہ چند قیمتی چیزیں تھیں, الحمدللہ پریکٹیکلی طور پر ہو رہی ہیں. آپ بھی انشاءاللہ اس کو فوکس کریں. اور ٹیچر سے بھی میری گزارش ہے کہ 2 طرح کی محنت ہے, ٹیچر کی بھی محنت ہے اور پیرنٹ کی بھی محنت ہے. پیرنٹس یہ نہ سمجھے کہ خالی ایڈمیشن کرا دیا ٹیچر کی ذمہ داری ہے, اور ٹیچر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے سلیبس پڑھا دیا اب پیرنٹ کی ذمہ داری. دونوں کی بھی ذمہ داری. دو بھی بیٹھے آپس میں ڈسکشن کریں ماشاءاللہ کیا چیز کرنا ہے ہمارے بچوں کے واسطے. جزاک اللہ خیر.